السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس ملتان کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش کی طرف سے محمد طاہر بھٹا آپ کے سامنے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یہ بک 1 کا لیسن نمبر 3 ڈارک ڈیون اینڈ گولڈن نائٹ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اور بس یہ آخر کو تقریباً آ پہنچا ہے. اور بٹرنگ فیملی کو فوکس کیا گیا کہ مریخ کے اوپر گئے تو کیا تبدیلیاں ہوئیں، کس قسم کا ایٹماسفیئر وہاں پہ فیس کرنا پڑا. اب دیکھیں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، امیجنری ہے یہ سارا کچھ، یہ کہانی. مریخ کے اوپر کیا حالات ہیں، ممکن ہے سائنسدان وہاں پر گئے، وہاں سے کچھ سیمپلز وہاں کی مٹی کے جو ہے نا وہ لے کر آئے، یہ سارا کچھ ہوا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہاں جا کر رہائش رکھی ہو اور کئی سال تک وہاں پہ رہتے رہے ہوں، زمین سے لوگ وہاں جا کر آباد ہو گئے ہوں. یہ تو وہ مطلب امیجنیشن ہے نا رائٹر کا، اس نے استعمال کیا ہے. لیکن بہرحال امکانات کی دنیا میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں ہم پہنچ گئے تھے جہاں پہ وہ ہیری بٹرنگ اور اس کی بیوی کورا بٹرنگ جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر اپنی کوٹھی کے اوپر والی ڈھلوان پہ کھڑے نیچے والی وادی کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے. اور ان کے ذہن سے اب اتر چکا تھا کہ یہ زمینی مکانات جو ہے نا وہ کن لوگوں نے بنائے اور ان کا کیا ہوا. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا. اور اس کے بعد دیکھو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ گرمی لگ رہی ہے، کیوں نہ کچھ تیراکی ہو جائے. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا. یہ پیج نمبر ہے 22 آپ کی کتاب کے اوپر اور قریب ہاف بنتا ہے. تو اس کے بعد دیکھیں آگے they turned their backs to the valley. انہوں نے وادی سے پیٹھ پھیر لی. turned their backs پیٹھ پھیر لی to the valley وادی سے. arm in arm they walked silently down a path of clear running spring water. arm in arm بازو میں بازو ڈالے. they walked silently وہ چپکے سے چلے گئے a path of clear running spring water. یہ spring کا مطلب ہوتا ہے فاؤنٹن، چشمہ. اسپرنگ کا جو لفظ ہے موسم بہار بھی ہوا کرتا ہے اور اسپرنگ کا مطلب فاؤنٹن، چشمہ. چشمہ کلیئر رننگ صاف شفاف بہتے ہوئے چشمے کے پانی کی طرف. تو دیکھیے اس لائن کا بامحاورہ ترجمہ. انہوں نے وادی سے پیٹھ پھیر لی اور پھر بازو میں بازو ڈالے، چپکے سے صاف شفاف بہتے ہوئے پانی کے چشمے کی طرف چلے گئے. 5 years later a rocket fell out of the sky. اب دیکھیں اب اس بات کو بھی 5 سال گزر گئے ہیں. 5 سال بعد ایک اور راکٹ آسمان پر سے اترا ہے. تو 5 years later a rocket fell out of the sky. 5 سال بعد آسمانوں سے ایک اور راکٹ نازل ہوا. It lay steaming in the valley. یہ وادی میں پڑا دھوئیں دے رہا تھا. لے مطلب پڑا ہوا تھا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ لفظ اسٹیمنگ دھواں دیتا ہوا، اسٹیم پروڈیوس کرتا ہوا لفظی ترجمہ. It lay steaming in the valley. یہ وادی میں پڑا دھواں دے رہا تھا. Men leapt out of it shouting. لوگ چیختے چلاتے چھلانگے لگاتے اس میں سے باہر آئے. We have won the war on the earth. We are here to rescue you. Hey. اب وہ ان کا نکلنے کا انداز بڑے فاتحانہ انداز میں بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ نکل رہے ہیں. We have won the war on the earth. ہم نے زمین پر جنگ جیت لی. We are here to rescue you. Hey. ہم تمہیں یہاں بچانے کے لیے آ گئے. یہ شور مچاتے اس طرح سے وہ پہنچ گئے. But the American built town of cottages. مگر دی امریکن بلڈ امریکی طرز کا بنا ہوا ٹاؤن آف کاٹیجز. ٹاؤن مطلب وہ قصبہ، وہ شہر جو وہ کوٹھیوں والا. پیچ ٹریز آڑوؤں کے درختوں والا. تھیٹرز اور تھیٹروں والا. وہ سائلنٹ خاموش تھا. مگر وہ امریکی طرز کی بنی ہوئی کوٹھیوں، آڑوؤں کے درختوں اور تھیٹروں والا شہر بالکل خاموش تھا. They found a flimsy rocket frame rusting in an empty shop. Flimsy, F-L-I-M-S-Y. Flimsy کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کریں گے weak، کمزور سا. Flimsy کا مطلب جو ہے نا یہ کر لیں گے.
اور رسٹنگ فریم، رسٹنگ کا مطلب زنگ لگتا ہوا ڈھانچہ، ان این ایمٹی میٹل شاپ، ایک خالی دکان کے اندر، ان این ایمٹی شاپ، ایک خالی دکان کے اندر. تو پھر دیکھیں دے فاؤنڈ اے فلمزی راکٹ فریم رسٹنگ ان این ایمٹی شاپ، اور انہیں ایک خالی دکان کے اندر راکٹ کا کمزور سا ڈھانچہ بھی ملا جسے زنگ لگتا جا رہا تھا. The rocketmen searched the hills. راکٹ والوں نے پہاڑیوں میں تلاشی لی. The captain established headquarters in an abandoned bar. Abandon, ABANDON. Abandon کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا. Abandoned جس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور دیکھیں لفظ ہے انگلش کے اندر deserted. دیکھو سپیلنگ وہی ہیں ڈیزرٹ والے، ریگستان والے، لیکن ڈیزرٹ کر کے پڑھیں گے ورب ہو جائے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ جانا. تو ڈیزرٹڈ، یا پھر اس کا مطلب کر لیں گے ایویکیویٹڈ، جس کو خالی کر دیا گیا ہو. ایویکیویٹڈ جس کو خالی کر دیا گیا ہو، یہاں پر سی ہے، یہ یوں سمجھ لیں EVACUATED، ایویکیویٹڈ. تو ان این ابینڈنڈ بار، BAR بار، شراب خانہ اس کا ترجمہ کریں گے، BAR بار کا ترجمہ جو ہے. تو دے فاؤنڈ دا راک، یہ تھا دا کیپٹن اسٹیبلشڈ ہیڈ کوارٹرز ان این ابینڈنڈ بار. کپتان نے ایک خالی شراب خانے کے اندر، ایک ویران شراب خانے کے اندر اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا. His lieutenant came back to report. اور یہ بیٹا لیفٹیننٹ کے سپیلنگ کے اوپر غور کریں، LIEUTENANT. یہ امریکن پروننسیشن لیوٹیننٹ، سپیلنگ بھی یہی بنتے ہیں LIEUTENANT لیوٹیننٹ، لیکن جو برٹش پروننسیشن ہے لیفٹیننٹ، تو وہی پروننسیشن لیفٹیننٹ. His lieutenant came back to report. اس کا لیفٹیننٹ اسے خبر کرنے کے لیے واپس آیا. The town's empty, but we found the native life in the hills, sir. The town's empty. شہر خالی ہے. But we found the native life in the hills, sir. مگر جناب ہمیں پہاڑیوں پر مقامی زندگی کے آثار ملے ہیں. نیٹو مطلب لوکل، مقامی. جناب شہر تو خالی ہے مگر ہمیں پہاڑیوں پر مقامی زندگی کے آثار ملیں. ٹال، ہیلدی، بیوٹیفل ویمن، لمبے قد کی صحت مند خوبصورت خواتین ہیں. اچھا یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں ٹال ہیلدی کے بعد فل سٹاپ ہے. مطلب یہ کہ ٹال ہیلدی کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوگ دراز قد اور صحت مند ہیں. بیوٹیفل ویمن، خواتین خوبصورت ہیں. Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement, Lieutenant? Lieutenant کیا انہوں نے تمہیں بتایا کہ جن مردوں عورتوں نے یہ زمینی مکانات بنائے ان کا کیا ہوا؟ What became of the men and women? ان لوگوں کا، ان مردوں عورتوں کا کیا ہوا؟ Who built this earth settlement، جنہوں نے یہ زمینی مکانات بنائے. Lieutenant کیا انہوں نے تمہیں بتایا کہ جن مردوں عورتوں نے یا جن لوگوں نے یہ زمینی مکانات بنائے ان کا کیا ہوا؟ They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. They hadn't the foggiest notion. اب دیکھیں fog کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دھند. fog دھند، یہاں سے foggy کا مطلب ہو جاتا ہے یہ مطلب مدھم، دھندلا. foggy کا جو لفظ ہے اس کے لیے dim کا لفظ استعمال کریں گے. اچھا دیکھیں یہ foggy جو ہے نا وہ ایڈجیکٹو بن جاتا ہے. ایڈجیکٹو کی سیکنڈ تھرڈ ڈگری ہے تو فوگی سے سیکنڈ ڈگری بنے گی فوگیئر، اور تھرڈ ڈگری پاسٹ. یہ مطلب فوگیسٹ. تھرڈ ڈگری ایڈجیکٹو کی جو سپرلیٹو ڈگری جو ہے نا وہ کہلاتی ہے، وہ یہ بنے گی. تو فوگیسٹ نوشن کا جو لفظ ہے NOTION، نوشن، اس کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیا، کانسیپٹ، تھنکنگ. اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے نوشن کے لیے.
تو دے ہیڈنٹ دا فوگیسٹ نوشن، انہیں ہلکا سا بھی، دھندلا سا بھی، معمولی سا بھی تصور نہیں، آئیڈیا نہیں، what had become، کہ کیا ہوا، of this town اور its people، اس قصبے کا، اس شہر کا یا یہاں کے لوگوں کا۔ تو پھر دیکھیں the town's empty but we found the native life in the hills sir۔ جناب قصبہ تو خالی ہے مگر ہمیں پہاڑیوں پر مقامی آبادی کے آثار ملیں۔ ڈارک پیپل، گہری رنگت والے لوگ ہیں، یلو آئیز، زرد آنکھیں ہیں، دا مارشنز، مریخی ہیں، ویری فرینڈلی، بڑے ملنسار ہیں، وی ٹاک دا بٹ ناٹ مچ، ہم نے کچھ باتیں کی زیادہ نہیں، دے لرن انگلش فاسٹ، وہ انگلش تیزی سے سیکھ لیتے ہیں، آئی ایم شیور آر ریلیشنز ول بی موسٹ فرینڈلی ود دیم سر، جناب مجھے یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی دوستانہ رہیں گے۔ ڈارک میوزڈ دا کیپٹن، ہاؤ مینی، ڈارک ہیں گہری رنگت کے، میوزڈ دا کیپٹن، کپتان نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا، ہاؤ مینی، کتنے ہیں، 600-800 آئیڈ سے، میرے خیال میں 600-800 کے قریب ہیں، لیونگ ان دوز ماربل روئنز ان دا ہلز سر، جناب ان پہاڑیوں پر سنگ مرمر کے کھنڈرات میں رہتے ہیں، ٹال ہیلدی بیوٹیفل ویمن، لمبے قد کے صحت مند ہیں اور خواتین خوبصورت ہیں۔ Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement, Lieutenant؟ تو لیفٹیننٹ کیا انہوں نے تمہیں بتایا کہ جن مردوں عورتوں نے یہ زمینی مکانات بنائے ان کا کیا ہوا؟ They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people۔ انہیں تو ہلکا سا بھی تصور نہیں تھا کہ اس شہر یا اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اسٹرینج، بڑی عجیب بات ہے۔ You think those Martians killed them؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان مریخیوں نے انہیں مار ڈالا ہوگا؟ They look surprisingly peaceful، surprisingly wonderfully، وہ حیران کن حد تک پرامن لگتے ہیں، they look، لگتے ہیں، they appear surprisingly wonderfully peaceful calm، وہ بڑے حیران کن حد تک پرامن لگتے ہیں۔ Chances are a plague did this town in sir، chances are، possibilities are، امکانات ہیں کہ a plague، PLAGUE، پلیگ کا جو لفظ ہے یہ ایک قسم کی وبا ہوتی ہے، پلیگ، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں طاعون۔ پلیگ کو جو اردو میں جو ہے نا این ایپیڈیمک، بہرحال اس کا ترجمہ جو ہے نا سینونیم کے طور پر جو ہم لفظ استعمال کریں گے وبا، ایپیڈیمک، یا جو آج کل کووڈ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا پینڈیمک، PANDAEMIC، پینڈیمک، تو وہ لفظ بھی جو ہے نا وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ایپیڈیمک کا لفظ جو ہے نا یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو چانسز آر، امکانات ہیں کہ a plague did this town in sir، کہ طاعون جیسی کسی وبا نے اس شہر کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ perhaps، ہاں شاید، I suppose this is one of those mysteries we'll never solve۔ مسٹری، مسٹری کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کرتے ہیں کوئی پراسرار چیز، مسٹری کا جو لفظ ہے کوئی پراسرار چیز، یہ اس کی پلورل فارم ہے مسٹریز۔ ویئرڈ فیکٹ، یہ جو مسٹری کا جو لفظ ہے نا ویئرڈ، WEIRD، ویئرڈ فیکٹ، بھید، راز، پراسرار چیز۔ آئی سپوز، میرا خیال ہے دس از ون آف دوز مسٹریز، یہ ان رازوں میں سے یا ان بھیدوں میں سے کوئی ایک بات ہے، ول نیور سالو، جن کو ہم کبھی حل نہیں کر پائیں گے۔ ہاں شاید، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان پراسرار باتوں میں سے ہے جن کا ہمیں کبھی جواب نہیں مل پائے گا، جن کو ہم کبھی حل نہیں کر پائیں گے۔ ون آف دوز مسٹریز یو ریڈ اباؤٹ، یہ ان پراسرار باتوں میں سے ہے جن کے بارے میں کتابوں میں تم پڑھتے ہو۔
تو اسٹوڈنٹس یہ تھا مطلب آپ کا لیسن. اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک امیجنری کہانی پیش کی گئی. بتایا یہ گیا, رائٹر نے اپنا امیجنیشن استعمال کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں پر اگر جا کر رہائش رکھ لی جائے مریخ کے اوپر تو کیا ہو سکتا ہے. ممکن ہے ایسا نہ بھی ہو, لیکن ممکن ہے ایسا ہو بھی جائے, کیونکہ وہاں کی جو ایٹماسفیرک کنڈیشن ہے زمین سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے, اور وہاں کا ٹیمپریچر, وہاں کا ایٹماسفیئر, وہاں کی جو مطلب مٹی, اور مٹی کے اندر وہاں کی مٹی, مریخ کی مٹی کے اندر جو مطلب ایلیمنٹس ہیں یا جو بھی کیمیکلز ہیں ان کے اپنے اثرات, یہ سارا کچھ ڈفرینٹ ہے. اور ممکن ہے کہ وہاں پر جا کر رہائش رکھیں تو اس طرح کی تبدیلیاں آئیں, ممکن ہے نہ بھی آئیں. بہرحال رائٹر کا امیجنیشن تھا, اس نے آپ کے سامنے رکھا. اس کی ایکسرسائزز کی طرف آئیں بیٹا. تو پہلا کوشچن ہم سالو کر لیتے ہیں. The man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight as if he were. دیکھیں وہ ون ورڈ آنسر والے کوشچنس, یہ ایک لائن یہاں ور کے آگے یوں سمجھیں کہ وہ بلینک سپیس ہے, اور جو یہاں پر جو 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اور دیکھیں ایز اف ہی ور سک, یہ آئیڈیا نہیں ہے. ایز اف ہی ور ہیپی, کتاب کے اندر یہ آئیڈیا بھی نہیں ہے. ایز اف ہی ور فیلنگ سیڈ, ناٹ ایٹ آل. ایز اف ہی ور اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر آف اے ویکیوم, یہ کتاب کے اندر آئیڈیا دیا گیا, تو یہی آپ استعمال کریں گے. تو اس کا صحیح آنسر ہوگا ڈی. نمبر 2 پہ دیکھیں, ایٹ اینی مومنٹ دا مارشین ایئر مائٹ, تو کسی بھی لمحے جو مریخی ہوا تھی کیا کر سکتی تھی, برنگ ریلیف, اس کو سکون دے سکتی تھی. ڈرا ہز سول فرام ہم, اس کے اندر سے روح کھینچ سکتی تھی, یہ آئیڈیا کتاب کے اندر موجود ہے. کل ہم, بیکم پلیزنٹ, تو یہ جو سیکنڈ آپشن ہے ڈرا ہز سول فرام ہم, یہ ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ دیکھیں, وٹ ڈڈ دے سی آن دا مارشین ہلز, وہاں پر مریخی پہاڑیوں پر کیا دیکھا. دی اولڈ سٹیز, فلاور بیڈز, اسٹریم آف فریش واٹر, اے ڈیپ ویلی, تو وہاں پر انہوں نے دی اولڈ سٹیز, پرانے جو شہر تھے وہ دیکھے. اور نمبر 4 دیکھیں, وٹ ڈڈ دے ڈو آفٹر بلڈنگ اے کاٹیج, جب ایک کوٹھی تعمیر کر لی تو پھر کیا کرنے لگے. ڈیکوریٹڈ اٹ, اس کوٹھی کو ڈیکوریٹ کیا. فرنشڈ اٹ, ایٹ گڈ بریک فاسٹ, ارینجڈ اے فیسٹ, تو 8 گڈ بریک فاسٹ یہ کریکٹ آپشن ہے. اور نمبر 5, وٹ واز دا نیوز لورا ٹولڈ ٹو ہر پیرنٹس, کہ وہ خبر کیا تھی جو لورا نے اپنے والدین کو بتائی. اور آپ جانتے ہیں وہ خبر تھی زمین پر, نیو یارک پر ایٹم بم کے حملے کی. دا وار آن دی ارتھ, دا ڈیتھ آف دا پیپل, دی ارائیول آف اے راکٹ, دا فال آف اے راکٹ, دا وار آن دی ارتھ, زمین پر ہونے والی جنگ کی اطلاع تھی. تو یہ جو پہلا آپشن ہے, اے آپشن, یہ ٹھیک ہوگا. اور نمبر 6 دیکھیں, وچ ون آف دا سٹیز واز اٹیکڈ, کس شہر پہ اٹیک ہوا, اور وہ تھا نیو یارک. تو نیو یارک کا آپشن سی جو ہے نا موجود ہے. اے پہ ہے ٹیکسس, ورجینیا, اور ڈیلٹا پہ ڈی آپشن پہ ہے نیو جرسی. تو یہ سی آپشن جو ہے نا نیو یارک, یہ ٹھیک ہے, یہ کریکٹ آپشن ہے. نمبر 7 پہ دیکھیں, وٹ ڈڈ دے فیل آن مارس آفٹر دی اٹیک آن دی ارتھ, کہ زمین پر جب حملہ ہوا, ایٹامک وار کی خبر آئی, تو مارس پر ان کو کیا فیل ہوا. ڈرینچڈ, کہ وہ بھیگ گئے. اسٹرینڈڈ, قید ہو کر رہ گئے. سیکلوڈڈ, الگ تھلگ. اور سرنڈرڈ, سرنڈر کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار پھینک دینا, ہار مان لینا. انہیں ایسا لگا جیسے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہوں. نہیں, یہ جو سیکنڈ آپشن ہے نا بی, اسٹرینڈڈ, کہ انہیں لگا اب تو ہم یہاں پر قید ہو کر رہ گئے, تو یہ ٹھیک ہے. نمبر 8 دیکھیں, وٹ ور دا مین ڈوئنگ ان ٹاؤن آن دا شیڈوئی اسٹیپ آف دا گروسری اسٹور, تو شہر میں پرچون والی دکان کی سایہ نما سیڑھی پر لوگ کیا کر رہے تھے. کوارلنگ, لڑ رہے تھے. کنورسنگ ود گریٹ لیجر اینڈ ایز, ہاں یہ ہے کہ وہ بڑے آرام اور فراغت سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. پلینگ, بائنگ دا گروسری, یہ بھی نہیں ہے. تو کنورسنگ ود گریٹ لیجر اینڈ ایز. نمبر 9 دیکھیں, ہاؤ مینی ڈالرز ڈیڈ ہی ڈیمانڈ ٹو سیل دا میٹل, تو وہ دھات بیچنے کے لیے کتنے ڈالر کی اس نے مانگ کی. بھئی کتنے ڈالر میں وہ دھات بیچ دوں گا. اس نے کہا تھا $500 میں تمہیں یہ دھات بیچ دوں گا. 200, 300, 400, 500, تو $500. نمبر 10 دیکھیں, ان وچ سیزن ڈڈ مسٹر بٹرنگ اسٹینڈ ویری گولڈن آئیڈ, وہ کون سا موسم تھا جب وہ بالکل رنگت گہری اور آنکھیں سنہری ہو چکی تھی, اور وہ تھا آٹم. ونٹر, سمر, آٹم, اسپرنگ, تو
تو موسم خزاں تھا, آٹم تھا, جس کے اندر ویری گولڈن آئٹ ویری ڈارک ناؤ وہ ہو چکا تھا. تو یہ سی آپشن نمبر 10 پر جو ہے نا ٹرو اینڈ فالس بھی دیکھ لیں. دا راکٹ میٹل برنٹ ان دا میڈو ونڈس, فالس ہو جائے گا, کولڈ ان دا میڈو ونڈس کی بات ہوئی تھی. نمبر 2 دیکھیں, ہی فیلٹ سبمرجڈ ان اے کیمیکل دیٹ کوڈ انہینس ہز انٹلیکٹ. انہینس کا مطلب ہوتا ہے ٹو امپروو فردر, مزید بہتر کر دینا اور بڑھا دینا. تو یہ انہینس کا لفظ نہیں آ سکتا یہاں پہ, مطلب اس کی وجہ سے غلط ہوگا, بلکہ آئیڈیا اس کے بالکل الٹ تھا, دیٹ کوڈ ڈیزالو ہز انٹلیکٹ, اصل بات یہ تھی. تو یہ غلط ہو جائے گا. ہی فیلٹ لائک اے سالٹ کرسٹل ان اے ماؤنٹین اسٹریم, یہ ٹھیک ہے کہ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پہاڑی ندی کے اندر موجود نمک کی قلم کی مانی دو, یہ کریکٹ ہوگا. ٹرو, آل دا اسپیس راکٹس فلیو اپ, فلیو اپنی وہاں پر ہے بلون اپ, مطلب برباد ہو کر رہ گئے, یہ رانگ ہو جائے گا. ہی واز ڈرینچڈ ان دی ہاٹنس آف ہز فیئر, یہ ٹرو ہے کہ وہ خود اپنے ہی خوف کی گرمی سے بھیگ گیا تھا, شرابور ہو گیا تھا, یہ کریکٹ. ہیری سجیسٹڈ ٹو بلڈ اے راکٹ, یہ بھی ٹرو ہے کہ ہیری نے ہی تجویز دی کہ راکٹ بنا لیا جائے اور ہم خود زمین پہ واپس جائیں. مین ہیلپڈ ہیری ان بلڈنگ اے راکٹ, کہ لوگوں نے راکٹ بنانے میں اس کی مدد کی, ہرگز نہیں کی, وہ تو بس کھڑے رہتے اور باتیں اور قہقہے لگاتے رہتے تھے, کوئی مدد نہیں کی انہوں نے. تو یہ فالس ہو جائے گا. دا ڈاٹر ووو ٹیپسٹریز, یہ کریکٹ کہ ان کی بیٹی پردوں کے کپڑے تیار کرتی رہتی. ہیری سیمڈ آلموسٹ ایز ینگ ایز ہز ایلڈسٹ سن, یہ بھی ٹرو کہ وہ فزیکل چینج کے بعد بالکل ایسے نوجوان لگتا تھا جیسے اس کا سب سے بڑا بیٹا, بالکل ٹرو. 6 years later a rocket fell out of the sky, یہ فالس ہو جائے گا کیونکہ 5 years later کی بات ہوئی ہے, 6 years later کی بات نہیں ہوئی. تو اسٹوڈنٹس یہ آج کے لیے اتنا ہی. یہ جو کوشچن نمبر 3 ہے جس کے اندر شارٹ کوشچن آنسرز ہیں اس لیسن کے, وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.